الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربیع الاول کا یہ مہینہ اسلامی سال کا یہ تیسرا مہینہ بہت ہی عظیم الشان مہینہ بہت ہی برکت والا خوشیوں والا مہینہ بایمانہ کہ اس مہینے کے اندر سارے نبیوں کے سردار ہم سب کے پیارے آقا اللہ کے لاڈلے اور چہیتے گنبد خضرا کے مکیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی۔ آپ کی پیدائش نے جو مکہ المکرمہ تھا، عظمت والا تھا، برکت والا تھا، آپ کی پیدائش سے پہلے، آپ کی پیدائش کے بعد اللہ نے اسے اور بھی زیادہ برکت والا بنا دیا۔ بعث النبیین، اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اللہ کے نبی مبعوث ہوئے، اللہ کے نبی دنیا میں آئے۔ ھذا البلد، اس شہر کے اندر، ھذا الشہر فی ربیع الاول، ربیع الاول کے مہینے کے اندر برکت والا بنا دیا مکہ کو مکۃ المکرمہ بنا دیا، سارے شہروں کی ماں بنا دیا، ام القری جسے کہا جاتا ہے۔ اور یہی نبی نبوت کے بعد اپنے
محدود اللہ کی طرف سے جتنے سال رہنا تھا مکۃ المکرمہ میں رہ کر جب اپنا آخری مسکن، اپنا آخری ٹھکانہ مدینہ بنایا، تو وہ مدینہ جو آپ کے جانے سے پہلے بیماریوں کا گھر تھا، وہ مدینہ جو آپ کے جانے سے پہلے بلاؤں کا شہر تھا، وہ مدینہ جو آپ کے جانے سے پہلے پریشانیوں کا شہر سمجھا جاتا تھا، جسے یثرب کہا جاتا تھا، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد وہ شہر طابہ اور طیبہ بن گیا۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کا نام رکھا۔ بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ شام، ملک شام فتح ہوگا، اس کے علاوہ اور ممالک اور ملک فتح ہوں گے، اور وہاں کی دولت کو دیکھ کر، وہاں کی خوبصورتی کو دیکھ کر، وہاں کی زیب و زینت کو دیکھ کر لوگ ان ملکوں کا سفر کرنا چاہیں گے، ان ملکوں میں جانا پسند کریں گے، لیکن اچھا ہی ہے کہ وہ میرے مدینہ کو سمجھ لے۔ اگر مدینہ کو انہوں نے سمجھ لیا اور مدینہ کو انہوں نے پسند کیا تو میرا مدینہ، میرا طابہ، میرا طیبہ یہ ان کے لیے بہترین شہر ہے۔ مدینہ جیسا کوئی شہر نہیں جہاں پر آقا آرام فرما رہے ہیں۔ وہ کتنی مبارک زمین ہے جس زمین پر آقا کے قدم پڑے ہوئے ہیں، جس زمین کی مٹی نے آقا کے قدموں کو چوما ہے، وہ شہر کتنا مبارک ہوگا۔ اللہ ہم تمام کو اس شہر کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، اللہ مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھائے جائیں گے، آپ کے دونوں ساتھی اٹھائے جائیں گے، اور پھر مدینہ کے اندر آرام کرنے والے جنت البقیع جو مدینہ کا قبرستان ہے، جس کے اندر آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں اور ہزاروں صحابہ آرام کر رہے ہیں، تابعین، تبع تابعین، اللہ والے اور عام لوگ جو آرام کر رہے ہیں، ان کا نمبر لگے گا کہ ان کے بعد ان کو اٹھایا جائے گا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ آج سے تقریباً 45 سال قبل حج کے لیے تشریف لے گئے، مدینہ گئے۔ وہ مدینہ گئے، اس دور کا مدینہ جو آج کا مدینہ ہے، آج کا مکہ ہے، وہ نہیں تھا۔ آج تو عالی شان ہوٹلیں بنی ہوئی ہے کہ حاجی جاتا ہے، چاہے وہ حج کے لیے جائے، چاہے وہ عمرہ کے لیے جائے، اسے فل فیسیلیٹی ملتی ہے، اچھے سے اچھی ہوٹل میں اسے رہنا، اچھے سے اچھے روم اسے ملتے ہیں، اے سی ملتی ہے، ایئر کنڈیشن ملتے ہیں، سواری کے لیے ایئر کنڈیشن گاڑیاں ملتی ہے اسے، کھانے کے لیے اچھے سے اچھا کھانا اسے، ہوٹلیں بن چکی ہے جگہ جگہ پر۔ آج سے 45 سال کا مدینہ وہ مدینہ ہی تھا۔ اس وقت جو بھی حج کے لیے جاتا تھا تو اس دور کے اندر اتنی ساری یہ ہوٹلیں وغیرہ نہیں تھی، جو بھی حج کے لیے دوسرے ملکوں سے جاتا تھا وہ وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے انہی کے گھروں کے اندر وہ رہا کرتے تھے، کرائے سے کچھ کرایہ دے دیتے تھے اور انہی کے گھر کے اندر وہ رہتے تھے، کھانا پینا یہ سب نظام ہوتا تھا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ میں مدینہ گیا، حج کے لیے گیا، پھر مدینہ آیا، مدینہ میں کچھ ایام میں رہا۔ اب میں جن کے گھر پر رکا ہوا تھا ان کے یہاں بچے بھی تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، تو میں نے ان کو ہمارے پاکستان، چونکہ وہ پاکستان کے مولانا ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی جو تفسیر کی کتابیں ہیں ان کے نسلوں سے چلی ہے، ان کی صاحبزادوں وغیرہ کی، تو فرمایا کہ میں نے ان بچوں سے کہا کہ بچے تم پڑھو گے، تمہیں پڑھنا ہے، ہمارے پاکستان کے اندر بڑے بڑے دارالعلوم ہے، بڑے بڑے مدارس ہے، تمہیں پڑھنا ہے، ہمارے ساتھ چلو گے؟ تو کہ ہاں ہمارے ساتھ چلیں گے تمہارے ساتھ۔
فرمایا تمہیں وہاں کھانا ملے گا، رہنا ملے گا، اچھے سے اچھے کپڑے ملیں گے، یہ ساری چیزیں۔ اب وہ بچے چونکہ مانوس ہو گئے تھے، کچھ دن رہے تو مانوس ہو گئے تھے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب ہمارا وہاں سے روانگی کا وقت آیا، نکلنے کا وقت آیا، اس سے پہلے ہم نے جب ان بچوں سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو گے تم کو یہ ساری چیزیں ملے گی، تو بچے کہنے لگے اچھا ہم کو وہاں کھیلنا ملے گا، پڑھنا ملے گا، کھانا ملے گا، کپڑے ملیں گے، سب کچھ ملے گا۔ فرمایا ہاں سب کچھ ملے گا، چلو تم ہمارے ساتھ۔ تو پھر وہ بچے کہہ رہے ہیں گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہ کیا یہ گنبد خضرا والے بھی وہاں ملیں گے آپ کے پاکستان میں؟ نبی بھی وہاں ملیں گے آپ کے پاکستان میں؟ مولانا فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ نہیں بیٹا، نبی وہاں نہیں ملیں گے، نبی تو یہاں مدینہ ہی میں ملیں گے، وہ تو یہیں آرام کر رہے ہیں، قیامت تک یہیں آرام کریں گے۔ یہ محبتیں تھیں ان کو، محبتیں تھی ایک۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ اور اس مہینے کا پیغام یہی ہے کہ نبی سے محبت ہونی چاہیے، صرف دعویٰ نہیں، دعویٰ نہیں، وہ نبی والے اخلاق، وہ نبی والی زندگی، وہ نبی کے طور و طریق، وہ نبی کے عمل، وہ نبی کے کام، وہ نبی جس طرح ہمیں بتلا کر گئے وہ سارا کا سارا ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی فکر کرنا ہے۔ 100% نہ صحیح لیکن فکر کرنا ہے کہ کیسے نبی والا اعمال ہماری زندگی میں آ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی تعریف فرمائی کہ بہترین میرا شہر ہے، بہترین شہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر جو آیت پڑھی گئی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق کہ ہم نے تمہارے اندر سے ایک رسول بنا کر بھیجا، تم انسانوں کے اندر سے ایک رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن کہہ رہا ہے نبی کو تم انسانوں کے اندر سے ہی بھیجا۔ مشرکین مکہ کے مشرکین سوال کرتے تھے، اللہ کے نبی کو جس وقت نبوت ملی اور اعلان کیا تو سوال کرتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح انسان ہے۔ نبی صاحب کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے تھے یہ تو ہماری طرح انسان ہے، کھاتے بھی ہے، پیتے بھی ہے، ان کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، بازار بھی جاتے، خریدی بھی کرتے ہیں، سارے کام کاج بھی کرتے ہیں، ساری ضرورتیں ان کے ہیں، اور یہ اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ قرآن کی اس آیت کو بتلا کر کہنا چاہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ہم نے تم ہی میں سے رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ اس کی وجہ آگے کہہ رہا ہے، قرآن میں نہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتا تو پہلی بات یہ ہوتی کہ فرشتوں کو تم دیکھ نہیں پاتے، دیکھ ہی نہیں پاتے، اور فرشتے میں نے نور سے پیدا کیے ہیں، نہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی ضرورت ہے، بیوی کی ضرورت نہیں تو بچے بھی ان کے نہیں ہوں گے، نہ ان کو بازار جانے کی ضرورت ہے، کچھ بھی انہیں تو ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر جنات کو نبی بناتا تو تمہارا اور ان کا پالا ہی نہیں پڑتا، میل ہی نہیں کھاتا، جنات کو بھیجتا تو میں، اس لیے میں نے تمہارے اندر ہی سے انسان یعنی میرے نبی کو، میرے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ کھائے گا بھی، پیے گا بھی، سوئے گا بھی، شادی بھی کرے گا، اس کے بچے بھی ہوں گے، وہ بازار بھی جائے گا، یہ ساری چیزوں کو کرتے ہوئے تمہیں دین سکھائے گا۔ وہ بتلائے گا کہ ایک تاجر کو تجارت کیسے کرنی ہے، ایک فارمر کو فارمر کا کام کیسے کرنا ہے، ایک باپ ہے تو اس کو اپنی اولاد کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنی اولاد کے حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے، ایک سوسائٹی کا بڑا بنا ہوا ہے تو اسے اپنی سوسائٹی کو کیسے لے کر چلنا ہے، معاشرے کو کیسے لے کر چلنا ہے، جماعت کا امیر ہے تو امیر کو اپنے ماتحتوں کو کیسے لے کر چلنا ہے، یہ ساری چیزیں وہ تمہیں بتلائے گا۔ کب؟ وہ تمہاری ہی جنس کا ہوگا۔ تو آگے اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، تمہاری تکلیفیں، تمہاری پریشانیاں، تمہارے دکھ اسے گراں گزرتے ہیں۔ مشکات شریف کی روایت ہے
مشکات شریف کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قبر میں چلا جاؤں گا پھر بھی تمہارے اچھے اور برے اعمال مجھے پہنچتے رہیں گے، قبر کے اندر تمہارے اچھے اعمال پہنچیں گے، میں اللہ کی تعریف کروں گا کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرے برے اعمال، تمہارے حالات، تمہاری گمراہیاں، تمہاری ضلالت کے راستے یہ مجھے قبر میں پہنچیں گے تو میں استغفار کروں گا، میں تو اللہ نے قرآن کے اندر حریص علیکم، وہ تمہاری نیکی کا لالچی ہے، وہ نبی تمہاری نیکی کا لالچی ہے۔ اللہ اپنے نبی کی قرآن کے اندر صفت بیان کر رہا ہے، صفات کو بیان کر رہا ہے۔ ایک انسان کی سب سے زیادہ صفات بیان کرنے والا اگر دنیا کے اندر کوئی ہے تو سب سے پہلے اس کی بیوی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی اچھائیاں بیان کرے گی، جو حقیقی معنوں میں بیوی ہوگی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی کی پہلی بیوی۔ اللہ کے نبی جس وقت 25 سال کے تھے اور آپ نے شادی کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو 40 سال کی تھی، 40 سال کی عمر تھی۔ اللہ کے نبی 25 سال کے تھے اور اس طرف خدیجہ 40 سال کی تھی، 40 سال کی تھی۔ پہلا نکاح ہو رہا ہے اللہ کے نبی نے، اور جب تک حضرت خدیجہ اس دنیا کے اندر حیات تھی وہاں تک اللہ کے نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جو آپ نے 11 نکاح کیے، حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد پھر 10 نکاح کیے۔ تو نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے نبی کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 15 سال 25 سال سے لے کر 40 سال تک اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے۔ خدیجہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہی بحیثیت بیوی بن کر، اللہ کے نبی کی بیوی بن کر، اور حضرت خدیجہ نے نبی کی زندگی کو دیکھا 15 سال۔ ابھی نبی نہیں بنے اللہ کے نبی، 25 سال کی عمر سے 40 سال کی عمر، 15 سال ساتھ میں رہی۔ جب 40 سال کی عمر ہوئی اللہ کے نبی کو پہلی وحی غار حرا میں فرشتہ آیا اور اللہ کے نبی کو زور سے دبایا اور فرمایا اقرا، پڑھو۔ اللہ کے نبی نے کہا لا اقرا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پڑھنا نہیں جانتا۔ اس فرشتے نے اللہ کے نبی کو اپنی باہوں میں لیا اور اتنے زور سے دبایا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میرا جی نکلنے کے قریب ہو گیا۔ پھر اس فرشتے نے کہا اقرا، پڑھو۔ اللہ کے نبی نے تب بھی یہی جواب دیا۔ 3 مرتبہ ایسا معاملہ ہوا، اس کے بعد فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو پھر سورہ اقرا جو قرآن شریف کی پہلی آیت نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی اللہ کے نبی پر غار حرا کے اندر یہ فرشتے نے سنائی، لے کر آئے تھے اللہ کی طرف سے 30ویں پارے کی جو یہ سورت ہے۔ اب گھر آئے، گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے تھے اللہ کے نبی، اور گھر آ کر اپنی بیوی سے کہہ رہے خدیجہ زمیلونی، مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، جلدی سے مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، زمیلونی، مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ سے اللہ کے نبی بیان کر رہے کہ آج اس طرح کا واقعہ پیش آیا، غار حرا کے اندر ایک آدمی آیا اس طرح اور مجھے دبایا اس طرح 3 مرتبہ اتنے زوروں سے کہ میری جان نکلنے کے قریب ہو گئی، اور اس کے بعد پھر کہا کہ اقرا بسم یہ چیزیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بحیثیت بیوی، نعوذ باللہ یہ نہیں کہا کہ یہ تو آپ کا وہم ہوگا، کچھ خواب باب دیکھا ہوگا، کچھ شیطان بیتان آ گیا ہوگا، کسی نے آپ کو بہکا دیا ہوگا۔ نہیں، حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی سے حالانکہ 15 سال بغیر نبوت کے زندگی گزاری ہے خدیجہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ، لیکن اللہ کے نبی کی ان 15 سالہ زندگی کو دیکھا تو حضرت خدیجہ نے وہ الفاظ ذکر فرمائے کہ قیامت تک حدیث کے کتابوں کے اندر حضرت خدیجہ کے وہ الفاظ ذکر کیے جائیں گے۔ حضرت خدیجہ نے کہا، کیا فرمایا؟ انک لتصل الرحم وتکسب الکلب، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ
اچھائی کا معاملہ کرنے والے ہیں، غریبوں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، گرتوں کو اٹھانے والے ہیں، روتوں کو آپ ہنسانے والے ہیں، آپ گھبرائیے نہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کہہ رہی ہے کاللہ واللہ، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ گھبرائیے نہیں۔ ہمت دی، گواہی دی آپ کی سچائی کی، آپ کی اچھائی کی، آپ کی حسن زندگی کی، ایک بیوی نے گواہی دی۔ اور پھر حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی، جو ایک راہی تھے، بڑے پادری سمجھے جاتے تھے، اور ان کے پاس جا کر معاملہ فرمایا کہ اس طرح کا، تو فرمایا یہ فرشتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وحی لے کر آیا کرتے تھے، آپ نبی بنیں گے، آپ نبی بنیں، اللہ کا کلام آپ پر آئے گا۔ دوسری آپ کی گواہی دینے والی سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ، جس کو خدیجہ کے بعد اور 10 بیویوں میں اگر سب سے زیادہ محبت تھی اللہ کے نبی کو تو حضرت عائشہ سے تھی، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خدیجہ کے بعد سب سے پہلے تو خدیجہ، اس لیے جب تک اللہ کے نبی دنیا میں رہے اپنی خدیجہ کو یاد کرتے تھے، اور خدیجہ جب تک آپ کے ساتھ تھی وہاں تک اللہ کے نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ تو دوسری بیوی حضرت عائشہ، وہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے اللہ کے نبی کے، تو فرمایا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھو، نور و کتاب مبین۔ اللہ نے آپ کو 2 قرآن دیے، 2 قرآن، فرمایا ایک قرآن تو جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس کو آپ کھول کر پڑھتے ہیں، لکھا ہوا قرآن ہے، اور دوسرا قرآن میرا محبوب، میرا سرتاج، سارے نبیوں کا سردار اور امام، اس کی عملی زندگی ہے، وہ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھلاتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم جو کرتے نہیں وہ کہو مت، مطلب یہ ہے کہ تم جو کہو اس کو کر کے دکھلاؤ، اور اللہ کے نبی نے کر کے دکھلایا۔ اللہ کے نبی نے امت کو تعلیم دی کہ نماز پڑھو، 5 وقت کی فرض نماز پڑھو، سنن ادا کرو اور واجبات ادا کرو، ہو سکے تو کچھ نفل ادا کرو، اور خود اللہ کے نبی نے عملی زندگی کر کے بتلائی۔ کیا عملی زندگی کر کے بتلائی؟ کہ کسی معذور کو جاتا ہوا دیکھا، اللہ کے نبی نے فوراً نماز پڑھی۔ کسی چھوٹے قد کے انسان کو اللہ کے نبی نے دیکھا، فوراً نماز پڑھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسی نماز؟ فرمایا وہ معذور تھا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح سالم بنایا ہے، صحیح سالم بنایا ہے۔ چھوٹے قد کا انسان جا رہا تھا، اس کو دیکھ کر میں نے نماز پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے اچھا صحیح سالم برابر ہائٹ بوری کے اعتبار سے تو نے پیدا کیا ہے، کر کے دکھلایا اللہ کے نبی نے۔ روزہ اللہ کے نبی نے امت کو کہا رمضان کے رکھو، اور ہر مہینے کے 3 روزے جسے ایام 20 کے کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 تاریخ، اسلامی مہینے کی تاریخ 13، 14، 15، اسے ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ سنت ہے یہ، کوئی انسان یہ 3 روزے مہینے میں رکھے گا پورے مہینے کے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، یہ اللہ کے نبی نے بتلایا امت کو۔ لیکن اللہ کے نبی نے خود صوم وصال رکھے، صوم وصال کہ 3، 4 دن تک اللہ کے نبی لگاتار روزے رکھتے تھے، نہ سحری کرتے تھے نہ افطاری کرتے تھے، کنٹینیو 3 دن 4 دن، افطاری بھی نہیں کرنے کی، روزے سحری بھی نہیں کرنے کی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم بھی رکھے؟ فرمایا نہیں، یطعمونی ویسقین، میں روزے رکھتا ہوں لیکن میرے کو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، تم کو کھلائے گا پلائے گا نہیں، اس لیے میں تو 3-4 دن اس طرح کنٹینیو روزے رکھ سکتا ہوں۔ یعنی جو عبادت میں اللہ کی کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اس کی نورانیت سے میرا پیٹ بھر جاتا ہے، تم کو یہ چیز میسر نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے بعد میں اللہ کے نبی نے امت کو کہا کہ تم زکوٰۃ دو جتنا دینا ہے، اور اللہ کے نبی خود عمل کر کے دکھلا رہے۔ ابو ذر کے ساتھ احد پہاڑ کے قریب سے نکلے، ابو ذر سے کہنے لگے ابو ذر یہ احد کا پہاڑ ہے جو مدینہ میں واقع ہے، اگر اللہ اس کو سونے کا بنا دے پورا پہاڑ تو 3 دن نہیں گزریں گے کہ یہ پورا سونے کا پہاڑ میں لوگوں میں خیرات کر دوں گا، صرف 1 درہم اپنے پاس باقی رکھوں گا۔ کیوں؟ کہ اگر کسی کا قرضہ میرے اوپر ہے تو وہ 1 درہم سے میں ادا کروں گا۔ تو خرچ کرنے کی فضیلت بھی بتلائی، اور دوسری طرف قرضے کی فضیلت بھی بتلائی کہ کسی کا قرضہ اگر ہمارے ذمے ہے تو اس کو ادا کرنے کی انسان کو پوری فکر کرنی چاہیے۔ معاف کرنے کی صفت اللہ کے نبی نے کر کے بتلایا، دوستوں کو نہیں دشمنوں کو معاف کر کے بتلایا۔ عبداللہ ابن آخری بات، عبداللہ ابن ابی
منافقین کا سردار، جس نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اللہ کے نبی کی لاڈلی اور چہیتی بی بی ماں عائشہ پر زنا کا الزام لگایا تھا، لیکن جب وہ مرنے کے قریب آیا اور آپ کے بیٹے چونکہ ایمان لے آئے تھے، کہا کہ ابا کی جنازے کی نماز پڑھا دیجیے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی، منافقین کے جنازے کی، اپنے اس دشمن کی۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی، باپ نے کہا تھا اگر آپ کا کرتا مبارک مل جائے تو ان کے کفن میں دے دی جائے، اللہ کے نبی نے اپنا کرتا مبارک دے دیا کفن میں پہنانے کے لیے۔ دشمن ہے، جان کا دشمن ہے، جس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اور تیسرے نمبر پر اس پر بھی بس نہیں کیا، اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن ابی منافقین کے سردار کو اس کا سر اپنی ران پر رکھا اور اپنے منہ سے لعاب مبارک ڈال کر اس کے منہ میں ڈالا کہ اگر میرے لعاب مبارک تیرے منہ میں جانے کی وجہ سے تیری مغفرت ہو سکتی ہے تو محمد وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے کر کے بتلایا۔ یہ ربیع الاول کا اور یہ سیرت کا اور اللہ کے نبی کی زندگی کا یہ پیغام ہے کہ اللہ کے نبی نے تو دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، آج ہم نے تو اپنوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ بھائی کو معاف نہیں کرتا، بھائی بہن کو معاف نہیں کرتی، بیٹا باپ کو معاف نہیں کرتا، ماں بیٹے کو معاف نہیں کرتی، چچا بھتیجے کو معاف نہیں کرتا، ماموں بھانجے کو معاف نہیں کرتا۔ جگہ جگہ یہ چیزیں پائی جاتی ہے، اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ کے نبی سے کوئی نہیں۔ ہمیں اللہ کے نبی کی اس مہینے کا اور اللہ کے نبی کی محبت کا پیغام یہی ہے، آپ کی تعلیمات کا پیغام یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کو ہم اپنی زندگیوں میں لائے۔ آپ نے جو کام کر کے بتلائے وہ کام ہم کرنے والے بنے۔ اگر انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کے نبی کے طریقے لائیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے، اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے گا اور اللہ ہماری آخرت بھی سنوار دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ایک خاص اعلان یہ ہے کہ بہت سارے ساتھی کو معلوم بھی ہوگا، چونکہ میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، ہر انسان کے پاس موبائل رہتا ہی ہے اور اس میں رات دن ویست رہتا ہے، لگا رہتا ہے انسان۔ حال ہی میں پنجاب کے اندر پانی کا بہت زبردست سیلاب آیا ہوا ہے۔ یہ جب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا، اور ہم جب سنتے ہیں یا اپنی آنکھوں سے جب دیکھتے ہیں، یا کچھ حضرات جو ہوتے فکر مند وہاں جا کر آتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے۔ 2 سال قبل جب ہمارے راجپیپلا وغیرہ میں پانی کے سیلاب وغیرہ آئے تھے اور پورا علاقہ نرمدا کا کانٹھے کا علاقہ اور راجپیپلا کے آگے کا علاقہ جو متاثر ہوا تھا، ہم خود بھی وہاں پر گئے تھے۔ ہم نے وہاں جا کر دیکھا تھا کہ پانی 15-15 20-20 فٹ اوپر، ہمارے یہاں جو بجلی کے یہ جو تار جاتے ہیں، بجلی کے تھمبے ہوتے ہیں اور اس کے جو تار ہوتے ہیں، اس سے بھی اوپر تک پانی بہہ رہا تھا، اس سے بھی اوپر تک۔ اتنے زور و شور سے اگر پانی بہہ رہا ہو تو کیا حالت ہوگی انسانوں کی، کیا ان پر بیت رہی ہوگی، کیا ان پر گزری ہوگی۔ ہم چونکہ عیش و آرام میں زندگیاں گزار رہے ہیں، ہماری طرف اس طرح کے حالات ہوتے نہیں ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ایسی ناگہانی آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے تو ہمارے علاقے کی اور عالم کے ایک علاقوں کی تو حفاظت فرما۔ یہ تو ہم کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن جب اس طرح کے کچھ حالات آتے ہیں انسان بہت کوشش کرتا ہے، پھر بھی کچھ حالات آ جاتے ہیں، تو اس وقت پھر ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکتے، ان کے پاس پہنچ نہیں سکتے، تو ایک تو ہے ہمارے لیے دعا کا ہتھیار کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اور دوسرے نمبر پر ہمارے بڑے جو ہوا کرتے اور ہمارے کچھ فکر مند ساتھی ہوتے ہیں، وہ وہاں پر پہنچ کر ان کی خود مددیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس طرح کا کچھ انتظام فی الحال بھی چل رہا ہے الگ الگ جگہوں سے نے، تو انشاءاللہ ابھی نماز کے بعد ہمارے قاری صاحب اور میں یہاں باہر موجود رہیں گے، تو آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ پھول نہیں تو پھولنی پانکھڑی، ہم سے جتنا بھی ہو سکے، جس سے جو ہو سکے تعاون کرے۔ ہمارا 2 5 10 20 25 50 روپیہ ان کا پورا گھر تو آباد نہیں کر سکے گا، جو چلا گیا اس کو مکمل واپس تو نہیں لا سکے گا، لیکن ان کی ہمت بڑھا سکے گا کہ ہمارے قریب میں، ہمارے پڑوس میں کھڑے رہنے والا کوئی ہے۔
تو انشاءاللہ سبھی ساتھیوں سے گزارش ہے کہ دل کھول کر آدمی مدد کرے، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، للہ ہو، مرحومین کے ایصال ثواب ہو، آدمی جس سے جتنا بھی ہو، کوئی زبردستی نہیں۔ انشاءاللہ ہماری یہ تھوڑی بہت رقم وہاں پہنچے گی اور وہاں کے ضرورت مندوں کو کام آئے گی، ان کی دعائیں ہمیں ملے گی، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، اللہ ہمیں امن و امان میں رکھے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ